السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے اس ویڈیو کا موضوع ہے توحید اور رسالت کی گواہی۔ توحید و رسالت کی گواہی یعنی سچے من کے ساتھ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ توحید و رسالت کی گواہی ہی اسلام میں داخلے کا دروازہ اور سارے دین کی اساس و بنیاد ہے۔ توحید و رسالت کو قبول کر کے اور دل کے اعتقاد کے ساتھ اس کا اقرار کر کے ہی انسان کفر و شرک سے نکل کر ایمان و اسلام کے دائرے میں آتا ہے اور نجات کا مستحق بنتا ہے۔ مگر توحید و رسالت کا صحیح مطلب سمجھے بغیر صرف یوں ہی کہہ دینے سے کوئی اللہ کے نزدیک مومن اور مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اس لیے صحیح مطلب سمجھ کر ماننا اور قبول کرنا ضروری ہے۔ تو آئیے پہلے توحید کا صحیح مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ذات ہے اللہ، جو ہم سب کا پیدا کرنے والا، پالنے والا اور مالک ہے۔ زندگی اور موت، بیماری اور صحت، مالداری اور غربت، عزت اور ذلت، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر قسم کا بناؤ بگاڑ اور نفع و نقصان صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ زمین و آسمان ہو، چاند سورج ستارے ہوں، ہوا پانی پیڑ پودے جانور ہوں، فرشتے جنات شیاطین ہوں، نیک لوگ اولیاء اور انبیاء ہوں، سب اس کی مخلوقات ہیں۔ وہی سب کا خدا ہے۔ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے حکموں کو بدلنے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اور اس کے کاموں میں دخل دینے کی کسی میں مجال نہیں ہے۔ اس لیے صرف وہی ایک ذات اللہ معبود حقیقی ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اور جب صرف وہی عبادت و بندگی کے لائق ہے تو پھر اسی کا یہ حق ہے کہ صرف اسی کی حمد و ثنا کی جائے، اسی کے گن گائے جائیں اور اسی کی پرستش کی جائے۔ اپنی ضرورتوں میں اسی کو پکارا جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے اور اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے، چاہے اس کا حکم اپنی یا کسی دوسرے کی مرضی اور چاہت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ غرض یہ کہ مختصر طور پر توحید اس کا نام ہے، اور مطلوب یہ ہے کہ ہمارے دل کا یقین و اعتقاد، ہماری زبان کا اقرار اور گواہی، ہمارے اخلاق و اعمال اور ہماری امتیازی شان اور پہچان، ساری چیزیں اس توحید کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے، اور زندگی مکمل طور پر توحید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے۔
شروع سے خدا کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں اور آسمانی ہدایت ناموں کا پہلا سبق توحید کا سبق رہا ہے۔ توحید ہی سارے دین کا سنگ بنیاد اور دین کی سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم ہے۔ احادیث میں توحید کی اہمیت کو مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ مثلاً ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا قائل ہونے کو قرار دیا گیا ہے۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو بتایا گیا ہے۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، ان سب کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کو یعنی توحید کے عہد و اقرار کو زیادہ وزنی قرار دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو بار بار کہہ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ توحید ہی ایمان کی اصل روح ہے، اور لا الہ الا اللہ میں اسی توحید کا بیان ہے۔ اس لیے جتنی لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی، اتنی ہی ایمان میں تر و تازگی رہے گی۔ توحید کے بعد اب آئیے رسالت کا صحیح مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں۔ آسان انداز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی راہ راست کی رہنمائی کے لیے اپنا پیغمبر اور رسول بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول غیب کی بہت سی خبریں دیں اور بہت کچھ بتایا۔ مثلاً قرآن مجید کو کلام الہی بتایا، فرشتوں کے بارے میں بتایا، قیامت کے آنے کی اور مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کی خبر دی، دنیاوی زندگی کی کارکردگی کے مطابق آخرت میں جنت یا جہنم میں بھیجے جانے کی بات بتائی، اور ان کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بتایا۔ حضور کی دی ہوئی اور بتائی ہوئی اس طرح کی تمام خبریں اور باتیں کسی شک شبہ کے بغیر 100% سچی اور درست ہیں، کیونکہ آپ نے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے خاص اور یقینی علم کو حاصل کر کے بتائی ہیں، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات اور احکام بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایات اور احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن احکام پر چلانا چاہا ہے، وہ احکام اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دلوائے ہیں۔ اس لیے بحیثیت رسول آپ کی ہر ہدایت اور حکم کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے راہ راست کے رہبر و رہنما ہیں۔ آپ کی ہر بات 100% سچ، درست اور من جانب اللہ ہے۔ آپ کی تعلیم و ہدایت دراصل اللہ ہی کی تعلیم و ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ آپ کے احکام کی بھی اطاعت و فرمانبرداری ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی دراصل اللہ ہی کے احکام ہیں۔ تو مختصر طور پر یہ ہے رسالت کا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا مطلب، اور مطلوب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کر ہم آپ کی بتائی ہوئی ہر بات کو 100% سچ اور درست، اور اس کے خلاف تمام باتوں کو غلط مانیں، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے احکام کی مکمل اتباع و پیروی کریں۔ اختصار کے ساتھ توحید و رسالت کا صحیح مطلب سمجھ لینے کے بعد
اب آئیے آخر میں توحید و رسالت کی گواہی کے بارے میں ایک اہم بات جان لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ توحید و رسالت کی گواہی سچے من کے ساتھ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ گواہی زبان کے صرف چند بول نہیں ہیں، بلکہ یہ در حقیقت اس بات کا ایک زبردست عہد و پیمان ہے کہ ہم صرف اللہ کو معبود مانتے ہیں، اس لیے ہم صرف اسی کی عبادت و بندگی کریں گے اور اسی سے اپنی منتیں، حاجتیں اور مدد مانگیں گے، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس لیے آپ کی ہر بات کی تصدیق کریں گے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی کامل اتباع و پیروی کریں گے، اور ہم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے، یہاں تک کہ خود اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول کو رکھیں گے۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ توحید و رسالت کی گواہی کے ذریعے کیا جانے والا عہد و پیمان ہی ایمان و اسلام کی اصل روح ہے۔ اس لیے یہ گواہی دینے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو اس عہد و پیمان کا پابند سمجھنا چاہیے، اور یہی عہد و پیمان ہماری زندگی کا بنیادی اصول ہونا چاہیے، تبھی ہم اللہ کے نزدیک سچے مومن اور مسلمان ہوں گے اور نجات کے مستحق بنیں گے۔ احادیث میں سچے دل کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کے لیے، یعنی توحید و رسالت کی گواہی دینے والے کے لیے، جہنم کی آگ سے حفاظت اور جنت میں داخلے کی عظیم بشارت اور خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ اور سچے دل سے کہنا یہی ہے کہ وہ صرف ایک جملے کے طور پر بس یوں ہی کہہ نہ دیا جائے، بلکہ اپنے آپ کو اس کلمے کے عہد و پیمان کا پابند سمجھتے ہوئے کہا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے شعور کے ساتھ توحید و رسالت کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، آخری سانس تک سچا مسلمان بن کر ایمان کے تقاضوں کے مطابق پوری زندگی گزارنے اور ایمان کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ اور اپنی دائمی رضا و خوشنودی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔